अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर अहमद समद ख़ान और आप इस वक्त मेरे साथ आस्क एजुकेशनल एंड गाइडेंस चैनल में। हमने अपने इस चैनल के ज़रिए से एक नए सिलसिले का आगाज़ किया जिसका नाम है उर्दू अहमद समद ख़ान के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने एक नए इम्तहानी जो खाका है, जो पैटर्न है, उसका ऐलान कर दिया है। इस खाके के अंदर जो सबसे अहम और सबसे बड़ा हिस्सा है वो है कसीरुल इंतखाबी सवालात, यानी MCQs। अब इसमें ये MCQs आपके पेपर के 50% नंबरों पर मुश्तमिल है। पहले ये MCQs आपके पेपर में 20% नंबरों पर मुश्तमिल हुआ करते थे, जो अब 50% हैं। अब हम आपको आज की इस वीडियो के ज़रिए से बताएंगे कि MCQs एग्जामिनर किस तरह से बनाते हैं और हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कसीरुल इंतखाबी सवालात कैसे बनाए जाते हैं। कसीरुल इंतखाबी सवालात के अंदर आप हमेशा याद रखिएगा कि 3 हवालों से तैयारी का अमल इसमें होता है। नंबर 1 इसमें तारुफ होता है, नंबर 2 इसमें मतन होता है और नंबर 3 इसमें मश्क होती है। हम एक एक करके इन सब के बारे में बात करेंगे। तारुफ से मुराद क्या है? तारुफ के अंदर एक शायर की या एक मुसन्निफ की अदबी खुसूसियत का तज़किरा किया जाता है, उसमें उससे मुतालिक आपसे सवालात किए जाते हैं। इसी तरह से उसके अलक़ाबात, लक़ब की जमा अलक़ाब और अलक़ाबात जमाउल जमा, तो यहाँ पर उसके लक़ब के बारे में पूछा जाता है कि उसका लक़ब क्या है। इसी तरह से उसकी जो तसनीफ़ शुदा कुतुब हैं, यानी उसकी जो किताबें हैं जो शाया हो चुकी हैं, या उसका मजमूआ कलाम या उसका दीवान, उससे मुतालिक आपसे सवालात किए जाते हैं। आइए हम आपको चंद नमूने आपके सामने पेश करते हैं। मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने आपसे कहा अदबी खुसूसियत, तो यहाँ पहली MCQs जो कसीरुल इंतखाबी सवालात हमने तैयार किया, उसमें अदबी खुसूसियत के बारे में पूछा जा रहा है, यानी मीर तकी मीर की शायरी की सबसे अहम खुसूसियत क्या है। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं, जिसमें सादगी, दर्द व गम, रवानी और संजीदगी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने सही तरीके से इसको पढ़ रखा है तो यकीनी तौर पे आप पहचान गए होंगे कि इसका दुरुस्त जवाब दर्द व गम है। दर्द व गम, रंजो अलम या सोजो गुदाज, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपके पास आएगा तो आप उसको टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपसे शायर की जो अदबी खुसूसियत है उसके बारे में सवाल किया गया। इसी तरीके से आपसे अगला पूछा जा रहा है कि मरसिया गोई में इनका बुलंद मकाम है, यानी यहाँ पर ये जो MCQs है ये भी अदबी खुसूसियत के लिहाज से पूछी गई है कि किसका बुलंद मकाम पाया जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब मीर बब्बर अली अनीस। लेकिन अगर मैं इस MCQs को, इस कसीरुल इंतखाबी सवाल को अगर मैं तब्दील कर दूं और इस तरह से पूछूं कि मरसिए का इमाम कहा जाता है, तो आपने उसका जवाब तब भी मीर बब्बर अली अनीस देना होगा। लेकिन अब ये अदबी खुसूसियत नहीं पूछी जा रही, अब ये उनके लक़ब के बारे में पूछा जा रहा है कि उनको लक़ब क्या दिया गया, तो उनको मरसिए का इमाम कहा गया। इसी तरीके से आपके पास जो तीसरी कसीरुल इंतखाबी सवाल आपके सामने मौजूद है वो है नज़ीर अकबर आबादी को समझा जाता था। यहाँ पर उसका जवाब है उर्दू का पहला अवामी शायर। इसी तरह से जो चौथी मिसाल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, मरातुल उरूस, जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद की तसनीफ़ है, उसके बारे में आपसे सवाल किया जा रहा है कि मरातुल उरूस किसकी तसनीफ़ है। तो यहाँ आपने जवाब देना है डिप्टी नज़ीर अहमद। तो यहाँ हमने आपके सामने तीनों तरह की चीज़ें आपके सामने पेश की। नंबर 1 उनकी अदबी खुसूसियत के बारे में, नंबर 2 उस शायर या उस मुसन्निफ़ के अलक़ाब से मुतालिक, और नंबर 3 उनकी कुतुब के मुतालिक या उनकी तसानीफ़ के मुतालिक या उनके मजमूए कलाम के मुतालिक, वो हमने आपके सामने पेश किया। अब आइए आगे हम चलते हैं मतन की जानिब, कि मतन यानी जिसको हम कहते हैं कंटेंट, मतन से मुतालिक आपसे सवालात किए जाते हैं, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो नज़्म हो, चाहे वो गज़ल हो, या चाहे वो कोई सबक हो, उसके मतन यानी कंटेंट से मुतालिक भी आपसे सवालात किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने बहुत ध्यान देना है और ध्यान के साथ आपने उस नज़्म को, उस गज़ल को या उस सबक को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपने अपने हाथ में रखना है कलम और ख़त कशीद करना है आपने तमाम अहम बातों को, जिनका तज़किरा हम आपके सामने यहाँ पर करने जा रहे हैं।
نمبر ایک بات متن کے اندر مصنف اور شاعر سے متعلق بات پوچھی جائے گی، اس کے علاوہ اس کا ماخذ یا حوالہ یعنی کہاں سے ماخوذ ہے، کہاں سے لیا گیا ہے۔ اسی طرح اس سبق کے اندر اگر کسی اعداد و شمار کا تذکرہ کیا گیا ہے تو ان اعداد و شمار کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ہوگا۔ اسی طرح سے سبق کے اندر بعض مقامات پر رشتوں کا پوچھا جاتا ہے، اس میں رشتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو انہی رشتوں کے بارے میں پھر وہاں پر سوال بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو دیے جاتے ہیں جملے جو سبق کے اندر سے کہیں سے بھی آپ کو دے دیے جاتے ہیں، اور ان جملوں سے متعلق آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جملہ کس سبق سے لیا گیا ہے، یا آپ کو ایک مصرع دے دیا جاتا ہے اور اس مصرع کو مکمل کرنے کے لیے آپ سے کہا جاتا ہے، یا پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شعر مطلع ہے، مقطع ہے، تخلص اس میں کیا ہے، یا صنعت تضاد ہے، یا صنعت مبالغہ ہے، یا صنعت تلمیح ہے، آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو صحیح انداز سے آپ نے اس کی تیاری کی ہوگی تو یقینی طور پہ آپ مصرع کو شعر میں مکمل کر سکتے ہیں، یا آپ اس کا درست جواب دے سکتے ہیں، یا جملے کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ جملہ کس سبق سے لیا گیا ہے۔ اسی طرح اس میں دیگر مختلف معلومات بھی آپ سے پوچھی جاتی ہیں۔ آئیے آپ کے سامنے چند نمونے پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میٹرک کی کتاب میں آپ کو اگر یاد ہو کہ رشتہ ناتا ایک سبق ہے اور اس کے مصنف کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے، تو اس کے مصنف کون ہوئے؟ محمد حسین آزاد۔ اسی طرح سے سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کتاب سے ماخوذ ہے، کہاں سے اخذ کیا گیا ہے، کہاں سے لیا گیا ہے، تو آپ نے جواب دینا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح سے آپ کو اگر یاد ہو کہ بوڑھی کاکی یہ منشی پریم چند کا ایک بہت ہی خوبصورت افسانہ جو میٹرک کی کتاب میں شامل کیا گیا، اس سے متعلق آپ سے اعداد و شمار کی بات کی جا رہی ہے کہ بوڑھی کاکی کے کتنے بیٹے تھے جو جوانی کے عمر میں ہی وہ داغ مفارقت دے گئے، تو یہاں آپ نے 5، 6، 7 یا 8 اس میں سے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ اسی طرح سے اصغری مولوی فاضل کی تھی، کیا اس کی ساس تھی یا ماں تھی یا بیٹی یا بہو؟ اگر آپ نے سبق کو دھیان سے پڑھا ہوگا تو یقینی طور پہ آپ درست جواب کا انتخاب کریں گے۔ اسی طرح سے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نسبت جہاں پوچھی جاتی ہے، جہاں رشتہ پوچھا جاتا ہے، تو یہاں پر آپ سے نسبت اور رشتے کا سوال کیا گیا ہے۔ اسی طرح بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے، یہ جملہ کس سبق سے لیا گیا ہے؟ تو یقینی طور پہ آپ پہچان گئے ہوں گے کہ یہ بوڑھی کاکی سے لیا گیا، اور یہ بوڑھی کاکی کا بالکل ابتدائی جملہ ہے۔ تو اسی طرح سے آپ سے مختلف جملے دیے جاتے ہیں سبق میں سے، اور اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اور آخری ایم سی کیو جو اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے کہ آپ کو ایک مصرع دے دیا گیا اور اس مصرع کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئے اس کا دوسرا مصرع کیا ہے؟ ان 4 میں سے آپ نے درست جواب منتخب کرنا ہوگا۔ اس طرح سے آپ کا یہ ایم سی کیوز مکمل ہو جائے گا۔ یہ تھا ہمارا متن۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ تعارف کے حوالے سے دیکھا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے متن کے حوالے سے دیکھا۔ اب ہم آخری بات کرنے جا رہے ہیں مشق سے متعلق، کیونکہ آپ کے پیپر میں یہ آپ کی کتاب کے اندر یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں جو پیپر میں آپ سے ایم سی کیوز کے اندر کثیر و انتخابی سوالات کے اندر پوچھے جاتے ہیں۔ مشق کے اندر 3 چیزیں ہیں، ایک ہے قواعد یعنی جسے ہم انگریزی میں گرامر کہتے ہیں، اسی طرح دوسری چیز ہے اصناف ادب، اور آخر میں ہے اصطلاحات۔ آئیے اس کی بھی آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر جیسے کہ آپ کے اسکرین میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ سے پہلی ایم سی کیو جو پوچھی گئی ہے وہ لمبے چوڑے دعوے قواعد کی روح سے کیا ہے؟ کیا یہ روزمرہ کے جملے ہیں، یا یہ محاورہ ہے، یا یہ مرکب ناقص یا مرکب تام؟ آپ کی کتاب کے اندر مشق میں اس طرح کے جو ہے وہ آپ کو سوالات دیے ہوئے ہوتے ہیں جن میں مرکب ناقص، مرکب تام اور محاورہ ان سب کی تعریفیں دی ہوئی ہوتی ہیں، اور اسی سے متعلق آپ سے سوال کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے اگلا جو ایم سی کیوز آپ کے پاس کثیر و انتخابی سوال ہے کہ غزل میں قافیہ ہمیشہ آتا ہے ردیف سے پہلے، ردیف کے بعد، پہلے شعر میں یا آخری شعر میں؟ تو اس کا درست جواب ردیف سے پہلے۔ یہاں پر آپ سے گرامر یعنی قواعد سے متعلق آپ سے پوچھا گیا پہلے والے میں، اور دوسرے والے میں آپ سے اصطلاحات کے بارے میں پوچھا گیا آپ سے۔ اسی طرح سے ڈراؤ
یونانی لفظ سے مشتق ہے. ڈرانا، ڈراؤ، ڈر یا ڈراؤ، یعنی لفظ ڈرامہ جو ہے وہ کس سے مشتق ہے؟ تو آپ نے اس کا درست جواب دینا ہوگا ڈراؤ. تو یہ تھا میرے پیارے بچوں ایم سی کیوز، کس طرح سے ایک ایگزامنر پیپر میں ایم سی کیوز تیار کرتا ہے. تو یہاں پر ہم نے آپ کو وہ طریقہ بتایا کہ آپ کس طرح سے اپنی کتاب سے ایم سی کیوز یعنی کثیر و انتخابی سوالات کی بھرپور تیاری کر سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں آپ کے ایگزام میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی بہت بہتر نمبر. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح سے ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے اور وہ تمام نئی اپڈیٹس کو آپ اس سے مستفید ہوں گے اور اپنے بہتر نمبر حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے اگر اب تک چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اسے لائک کیجئے، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہاں بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجئے. اور اس وقت ہمارا آپ کے سامنے اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر آپ نے اب تک ہمارے گروپ کو شامل نہیں ہوئے تو آپ ہمارے گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ اپنا نام اور اپنی کلاس یعنی جماعت ہمیں ارسال کیجئے. ہم آپ کو اپنے گروپ میں شامل کر لیں گے اور تمام نئی اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، میں ہوں آپ کا ٹیچر احمد صمد خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.